بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ محرم الحرام اپیل 2002 کے ساتھ احساس ٹرسٹ کی جانب سے یہ ٹرانسمیشن آپ ناظرین تک پہنچائی جا رہی ہے، اور گاہے بگاہے آپ سے یہ اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ آپ جو مختلف پروجیکٹس آپ سے ذکر کیے گئے اس حوالے سے آپ اپنی ڈونیشنز کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اور آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کی معلومات کے حوالے سے ڈیٹیلز جو ہے وہ اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، اور ہاٹ لائنز بھی ہماری اوپن ہیں۔ اسٹوڈیو ہاٹ لائنز آپ کال کر سکتے ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان 24/7 اس ٹرانسمیشن کے بعد بھی موجود ہیں اور منتظر ہیں کہ آپ حضرات ان سے رابطہ کر کے اپنے ڈونیشنز جو ہے وہ اس حوالے سے معلومات آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کچھ کیوریز ہیں، کوسچنز ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انٹرٹین کیے جائیں گے۔ اور ریٹ میں آپ کو ایک دفعہ پھر گوش گزار کراتا چلوں کہ اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ کہیں پر چاہتے ہیں کہ نصب کیا جائے جہاں پر پانی کی قلت ہے، پانی کی کمی ہے، تو جس طرح گفتگو کی گئی کہ پانی پہنچانے کے ان علاقوں میں جہاں پر پانی کی قلت ہے کس قدر اجر و ثواب بھی ہے۔ 235 پاؤنڈز آپ پے کر سکتے ہیں یا پھر $300 ویجولز میں فوٹیجز میں آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے کہ یہ وہ مضافاتی علاقے ہیں جہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن آپ مخیر حضرات کے تعاون کی وجہ سے الحمدللہ ایسے علاقوں میں اس وقت یہ ہینڈ پمپس موجود ہیں۔ یہ انسانیت جب بھی یہاں سے پانی پیتی ہے اور پانی سے مستفید ہوتی ہے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں کہ جو اس بات کی ترجمانی کر سکیں کہ کس قدر دعائیں اس وقت اس خلق خدا کے دل سے آپ لوگ لیتے ہوں گے، اور پھر یہی تو وہ عمل ہے کہ جو اس دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بنتا ہے۔ سادات کے لیے جو پروجیکٹس ہیں، گفٹس آپ پہنچانا چاہتے ہیں، تحائف پہنچانا چاہتے ہیں سادات فیملیز تک، تو آپ 75 UK پاؤنڈز یا پھر $121 آپ پے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح راشن پیک جو کہ بنیادی اشیاء خورد و نوش جس میں ہیں اور کھانا پک سکتا ہے، بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں، چینی ہے، آٹا ہے، دال ہے، پتی ہے، چاول ہیں، یہ بنیادی جو سامان ہوتا ہے جس سے کوئی ہنڈیا تیار کی جا سکتی ہے، کھانا پکایا جا سکتا ہے۔ اس راشن پیک کی مد میں اگر آپ چاہیں ایک راشن بیگ کے عوض آپ کو 65 UK پاؤنڈز یا پھر $75 آپ کو پے کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ ایک مسجد کی تعمیر کرانا چاہتے ہیں تو جو رقم آپ کے پاس زکوٰۃ کی مد میں ہوتی ہے یہ اس کے علاوہ ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کی رقم اس میں شامل نہیں کی جا سکتی۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا گھر اگر کسی ایسے علاقے میں تعمیر کروانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت مخلوق خدا کو یہ قلت ہے جگہ کی کہ وہ وہاں جا کر نمازوں کو ادا کر سکیں، وہاں سے بھی اذان کی صدا بلند کی جائے، تو آپ اس مد میں 7500 UK پاؤنڈز یا پھر $9500 آپ اس مد میں اگر دیں گے تو ایک مسجد کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک لارج ہینڈ پمپ اگر آپ نصب کروانا چاہتے ہیں تو 550 UK پاؤنڈز یا پھر $750 آپ کو پے کرنے ہیں۔ اسمال واٹر ویل اگر آپ پانی کا کنواں چھوٹا ایک لگوانا چاہتے ہیں تو 695 UK پاؤنڈز یا پھر $945 آپ ڈونیٹ کر کے اور ایک اسمال واٹر ویل لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح لارج واٹر ویل کے لیے جو ایک پوری بستی کے لیے تقریباً کافی ہوتا ہے، آپ 2135 UK پاؤنڈز یا پھر $3045 پے کر کے ڈونیٹ کر کے آپ لارج واٹر ویل بھی لگوا سکتے ہیں۔ اس وقت فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ ان علاقوں میں، ان مضافاتی علاقوں میں الحمدللہ احساس ٹرسٹ پہنچا ہے۔ آپ نے جس اعتماد کے ساتھ احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، وہ علاقے جہاں پر شاید حکومتی نمائندگان بھی بھٹکتے نہیں، وہاں پر بھی پہنچ کر جہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں ہے اور ایک عام انسان کا وہاں پہنچنا، رسائی حاصل کرنا ان علاقوں میں قدرے مشکل نظر آتا ہے، الحمدللہ احساس ٹرسٹ نے اللہ کی توفیق سے آپ مخیر حضرات کے تعاون کی بدولت ایسے ایریاز میں پہنچ کر بھی واٹر پمپس لگائے ہیں، وہاں پر ویلز لگائے ہیں۔ اسی طرح مساجد کی تعمیرات کی گئی ہیں، اور ہم گاہے بگاہے اپنے اسکرین پر آپ کو یہ فوٹیجز، یہ ویجولز اسی لیے دکھاتے ہیں کہ ایک کریڈیبلٹی جو اس ادارے کی ہے وہ آپ کے سامنے ایک پروف کے طور پر، ایک ایویڈنس کے طور پر، ثبوت کے طور پر موجود ہو کہ اگر واقعی ایک ایسا منظم ادارہ ہے، ایک ایسے آرگنائزڈ وے میں یہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں کہ الحمدللہ جب اپیل کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو باقاعدہ ایک آفیشل طریقہ ہوتا ہے، آرگنائز طریقہ ہوتا ہے۔ علماء کرام کو یہاں پر بٹھانے کا مقصد بھی اس ادارے کی کریڈیبلٹی آپ تک پہنچانا ہے کہ الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں خلق خدا کی خدمت کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی، اور اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر جب جہاں
ہمیں اپرچونٹی ملے. یہ علماء کرام کی رات اس وقت 3 کے قریب پاکستان میں بج رہے ہیں. رات کے اس پہر یہ علماء کرام اپنی آپ سمجھ لیں کہ عبادات کو اس کو ڈیلے کر کے اور اگر یہاں بیٹھ کر خلق خدا کی خدمت کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں, آپ کو قرآن مجید و فرقان حمید اور احادیث شریف کا علم پہنچا رہے ہیں, آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, تو یہ جانتے ہیں کہ ایک جو نفل نمازیں انہوں نے جا کر پڑھنی ہیں اور اس سے پہلے یہاں پر بیٹھ کر جو خلق خدا کی مدد کی بات کرنی ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کسی عبادت سے کم نہیں ہیں. تو یہ یہاں بیٹھ کر اپنے درجات بھی بلند کر رہے ہیں, آپ ناظرین کو بھی معلومات سے مستفید کر رہے ہیں, اور پھر جو ترغیب آپ کو دی جاتی ہے, موٹیویشن دی جاتی ہے, آپ جو امداد کرتے ہیں, جو ان پسماندگان کے دلوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں, جب کسی ایسے علاقے میں نمازی داخل ہوتے ہوں گے جہاں پر برسہ برس سے کوئی مسجد ہی نہیں تھی, وہ جب مسجد میں قدم رکھتے ہوں گے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہوں گی, آپ ذرا پوچھئے جا کر ان کے دلوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ یقیناً ہم سب انشاءاللہ تعالی اس سے اللہ پاک ہمیں محروم نہیں رکھے گا. اور جس نے بھی بول کر گفتگو کر کے اور اپنے مال سے اور کسی بھی طرح عمل کر کے اس نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے, رب تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ ہم سب کو انشاءاللہ نوازے گا. اور اسی لیے ہم اس کانفیڈنس کے ساتھ اور اس موٹیویشن کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں, اور ایک حصہ ہے جس میں کمی ہے, محرومی ہے. اس کمی کو پورا کرنے, اس محرومی کو دور کرنے کے لیے وہ جسم کا حصہ جو کہ پائیدار ہے, جو کہ مضبوط ہے, جو کہ صحت مند ہے, اگر وہ عمل کے اوپر آ جائے اور اپنی عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے اس ایسے حصے کی بھی ہیلنگ کر دے اور اس کے زخم کو بھر دے, اس کی کمی کو پورا کر دے, اس کی محرومی کی دور کر دے, تو یہی تو اصل مزہ ہے. اور پھر موٹیویشن کیا ہے کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر, خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ. آپ اس کام میں لگ جائیں, پھر آپ دیکھیں آپ کی راہیں رب تعالیٰ کس طرح استوار کرتا ہے, آخرت کے خزانے انشاءاللہ آپ پر کس طرح کھول دیے جائیں گے. ہم یہ لوگوں سے دعا کرواتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا, اللہ ان کو نیک اٹھائے, ہماری صحت کے لیے دعا کرنا, ہمارے رزق میں برکت کے لیے دعا کرنا. دعا کرنا اور ہے اور دعا لینا اور ہے. یقین کریں جب آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ سامنے والے کو تسکین پہنچے, راحت, تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا, آپ کے کہے بغیر, اس دعا کی بات ہی کچھ اور ہے. یعنی کہ سن کر ہی لگتا ہے کہ یہ عرش تک پہنچ گئی ہے اور رب تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. تو خلق خدا کی خدمت کے لیے ان پروجیکٹس کو زیادہ سے زیادہ آپ کی کنٹریبیوشنز کی ضرورت ہے اور آپ کے ڈونیشنز کی. تو آگے آئیے اور ہمیشہ کی طرح احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں اپنی کرم نوازیاں عطا کرے گا, کیونکہ مشکل کی اس گھڑی میں اور تکلیف کے اس مرحلے میں جب بھی انسانیت کو ضرورت پڑی, احساس ٹرسٹ کا ساتھ جن حضرات نے دیا, جن علماء کرام نے یہاں پر گفتگو کی, جس طریقے سے بھی جس نے کنٹریبیوٹ کیا, انشاءاللہ ہمیں رب کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں محروم نہیں رکھا جائے گا. ناظرین, علماء کرام کو پھر سے ایک بار گفتگو میں شامل کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں گلائے حقیقت پیش کیے جائیں. قاری اسد الحق موجود ہیں, حضرت نعت پیش کیجئے, انشاءاللہ پھر علماء سے گفتگو مزید آگے بڑھائیں. تبسم کی خیرات ماحول کو, تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی, ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک, تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی, ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک, تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. کام ہم نے رکھا صرف از
اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نا کردہ کار امتی یا نبی، رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی، دے تبسم کی خیرات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، ادھر محمد ادھر محمد، یہاں محمد وہاں محمد، فلک پہ اسرا کی شب یہ گل تھا، ہر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا، وہ میری مسجد وہ میرا معبد، قدم رکھیں گے جہاں محمد، اور یہی ہے تفسیر کنتو کنزن، انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن، کہاں اجنہ کہاں ملائک، کہاں بشر اور کہاں محمد، کہاں اجنہ کہاں ملائک، کہاں بشر اور کہاں محمد۔ خوبصورت کلام، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جو اشعار آپ نے اس کلام میں پڑھے وہ انتخاب بہت خوبصورت تھا۔ اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو ہم موٹیویشن دے رہے ہیں، جو ہم میسج دے رہے ہیں، تو بہت ٹچ کیا، اور فکر اقبال کی طرف ذہن گیا کہ کیا کہتے ہیں اقبال کہ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ آج بھی آواز دی جا رہی ہے، صدا لگائی جا رہی ہے، آج بھی رب کی رحمتیں باہے پسارے کھڑی ہیں، ہماری منتظر ہے۔ یہ تو ہمارے ہی قدم بڑھانے میں کچھ کمی ہے، اور یقین جانیے ان ٹرانسمیشن سے جہاں ایک طرف مخلوق خدا کی خدمت ہوتی ہے، وہاں جس انداز سے کلام پیش کیے جاتے ہیں، علماء کرام گفتگو کرتے ہیں، ہمیں خود بیٹھ کر یہاں پر ایک موٹیویشن ملتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اسی لیے اسی خلوص کی وجہ سے برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں کہ احساس ٹرسٹ جس نے ایک چھوٹا سا بیج بویا تھا اور اس کی پھر آبیاری کی، اس کا خیال رکھا، ایک وہ چھوٹا سا پودا بنا. آج میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے، جس پائے کے کام کیے جا رہے ہیں، جس انداز سے مخلوق خدا کی خدمت کی جا رہی ہے، وہ ایک ننھا پودا اس وقت ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی شاخیں ہر اس جگہ، ہر اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جہاں پر انسانیت ہماری امداد کی منتظر ہے. ہر اس جگہ پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں پر کئی عرصے سے، کئی سالوں سے وہاں پر پانی میسر نہیں ہے، غذا کا پراپر انتظام نہیں ہے. اور پھر یہ جو آپ محرم الحرام میں جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمیں ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. سخاوت کی بات کیا خوبصورت ہمارے علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب نے کی. خانواد رسول سے ہمیں جو قربانیوں کی مثالیں ملتی ہیں اس محرم میں، ہمیں کیا کیا کچھ یاد نہیں آتا. اور پھر جب ہم یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو وہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے ان یادوں کی، ان مثالوں کی، وہ یقیناً دل سے جو پھر بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. گفتگو میں ایک بار پھر علماء کرام کو شامل کر رہے ہیں. علامہ احمد سعید نورانی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبیلہ احسان سے قاری اسد الحق کلام پیش کر رہے ہیں اور آپ تمام ناظرین ماشاءاللہ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ہم نے ایک سوال کیا تھا مفتی صاحب سے بھی کہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں، معلومات بھی پہنچائی جاتی ہے، تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان تمام باتوں کو ماننے اور جاننے کے باوجود ہمارے احساس کو خلق خدا کی خدمت کے لیے عمل میں تبدیل نہیں کر پاتی؟ اس کے لیے احساس ضروری ہے مخلوق خدا کا، اور وہ احساس تب ہوگا جب انسان اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرے. اور شریک کرنے کے لیے پہلے تکلیف کا سمجھنا ضروری ہے، اس تکلیف کو محسوس کرنا ضروری ہے. محض جان لینے سے کہ یہ لوگ مصیبت میں ہیں، ان کی مصیبت حل نہیں ہوتی. جب ہم ان کی پریشانی کو جانیں اور پھر جو کچھ ہم نے جانا ہے اس کو محسوس کرنے لگ جائیں، جب ہم احساس کریں گے تو ہمارے اندر پھر تحریک پیدا ہوگی، عمل کی تحریک پیدا ہوگی کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. انسان کی اس نفسیات پر خالق کائنات نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت بس تانا زنی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، یا تانے دیتے ہیں مخلوق کو، یا ان میں نقائص تلاش کرتے ہیں. اور حضرت جلال بھی ہے اس آیت میں بالکل اللہ کا. بالکل. اور پھر اگلا جملہ الذی جمع مالا وعددہ، واہ واہ واہ، اور پھر یہ مال کو جمع کرتے ہیں اور صرف جمع نہیں کرتے بلکہ اس کا شمار کرتے رہتے ہیں. وعددہ، جی، اللہ اکبر، اس کی کاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں، اس کو چیک کرتے رہتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ اکبر، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کو زندہ رکھے گا. اللہ اکبر، کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں، یہ مال تو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. اللہ اکبر. مال وہ ہے جو اللہ نے دیا، آپ اپنی ضروریات پوری کریں اور اس میں دوسروں کو شریک کریں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے. شیخ سعدی کو ہم بطور شاعر جانتے ہیں، لیکن ان کا ایک اور کمال یہ تھا کہ وہ سیاح بھی تھے. واہ، دنیا بھر میں انہوں نے سیاحت کی. پاکستان میں یہاں پہ ملتان میں ان کا آنا بھی تاریخ میں ذکر موجود ہے. شیخ سعدی نے انسانوں کے اوپر تحقیق کی، انسانوں کی مختلف آبادیاں، ان کے مزاج، اور پھر قومیں، تہذیب، ہر تمدن، رنگ نسل سب کو جی، دیکھا. اور کس کس علاقے میں انسانوں کی نفسیات کیا ہیں، زمین کا خطہ بدلنے سے انسان کی نفسیات میں کیا تبدیلی، مزاج کیسے بدلتا ہے. تو اس میں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں پر جب غور کیا تو اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے سارے انسان جتنے میں نے دیکھے، تدبر تفکر کے بعد میں نے یہ چیز محسوس کی کہ مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے کے اندر دو باتوں میں سے کوئی ایک بات یا دونوں باتیں پائی جائیں. ایک مجھے ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس نے لوگوں پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کے غضب سے بچ گیا ہو. اللہ اکبر، ایسا بندہ مجھے نہیں ملا. اللہ اکبر. دوسرا، مجھے وہ بندہ نہیں ملا جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور اس وجہ سے غریب ہو گیا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی میں نے کسی کو راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی وجہ یعنی سے، ایسا جو ہاتھ ہے دینے والا، اس کو کبھی ایسا نہیں پایا. کبھی غریب نہیں ہوتا وہ اللہ اللہ کی اکبر. کیونکہ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں تو وہ مال میں پھر اضافہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ.
اس مال میں پھر برکت پیدا ہوتی ہے. پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مخلوق خدا کے لیے کہ مخلوق کی خدمت میں اگر تم لگ جاؤ گے تو پھر تمہیں یہ پریشانی نہیں ہے کہ میں اللہ کے قریب کیسے ہوں. تم مخلوق کی خدمت میں لگو گے، اللہ تمہیں خود اپنے قریب کرے گا. واہ 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 واہ، تمہارا رب تمہیں خود اپنے قریب کر لے گا. آقا دو جہاں کا ایک فرمان ہے، اس فرمان میں انسان کی ایک خاص نفسیات کو حضور نے بیان کیا. مشکات شریف کی روایت، حضور کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے اور ساری زندگی گزارنے کے بعد اب اگر وہ صدقہ کرے تو وہ اجر و ثواب اس کا ضرور ہے، لیکن وہ اجر و ثواب نہیں ہے کہ اگر یہ صدقہ اس وقت کرتا کہ جب اسے مال کی ضرورت تھی، اللہ، جب اس کو یہ احساس تھا کہ میرے پاس مال آئے، اس کے اندر خواہش تھی، یہ معاش کی جد و جہد میں تھا، اور اس کو یہ اندر یہ احساس بھی تھا کہ میرا مال کہیں کم ہو جائے تو کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں. اس وقت اگر یہ صدقہ کرتا تو جو اجر پاتا وہ اجر اس وقت نہیں پاتا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات سے جو کچھ بچ رہا ہے صرف یہ نہیں کہ ہم وہ دے دیں، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے دیں تو وہ اور زیادہ فضیلت ہے. اپنی ضرورتوں میں کمی کر لیں. اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں مشکات شریف کی جو روایت ہے اس میں حضور نے ایک مثال بھی بیان کی کہ بالکل بڑھاپے میں عمر کے آخری حصے میں صدقہ کرنا اور جوانی میں صدقہ کرنا. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو بالکل آخری وقت میں صدقہ کرتا ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کھانا کھایا، سیر ہو گیا، اور پھر جو بچا وہ کسی فقیر کو دے دیا. اللہ اکبر. یہ ایسے ہے، یعنی اب اس کو ضرورت ہی نہیں رہی. جس وقت تم خود معاش کی دوڑ میں تھے اس وقت تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے. تو آپ اس وقت جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ یہ جو ہم صدقہ کر رہے ہیں یہ اپنا مال ہم دے کسی اور کو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں فائدہ ہم خود ہی لے رہے ہیں. اللہ، اس کے بینیفیشری ہم خود ہی ہیں. کیونکہ ہمارا جو مال ہمارے پاس ہے وہ تو اولاد میں تقسیم ہو جائے گا ورثے میں. اللہ، ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا. جب ہم آگے اگلے جہان میں جائیں گے ہمارا مال پہنچا ہوا ہوگا پہلے. اللہ اکبر. جو مال میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ اگلے جہان میں نہیں ملے گا مجھے. وہ مال جو میں اپنی زندگی میں بھیج دوں گا آگے وہ مجھ سے پہلے پہنچا ہوا ہوگا. کیونکہ جو میں چھوڑ کے جاؤں گا اس پر تو پھر مالکانہ حقوق بدل جائیں گے، وراثت بن جائے گی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مزید گفتگو علماء کرام کی ہم شامل کریں گے. ایک بار پھر میں آپ کے گوش گزار کراتا چلوں کہ احساس ٹرسٹ کی جانب سے محرم الحرام اپیل 2002 کی بہاف پر یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ مختلف جو پروجیکٹس آپ سے ذکر کیے گئے اور ابھی پھر سے میں نے بریک کے بعد آپ کے گوش گزار کرائے کہ کس حوالے سے آپ کس انداز سے آپ ڈونیشنز کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ ہینڈ پمپس لگوا سکتے ہیں، مساجد کی تعمیر میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، سادات فیملیز تک آپ اپنے تحائف پہنچا سکتے ہیں جن کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پہنچایا جائے گا. اور یہ پروٹوکول میں نے آپ نے نہیں بلکہ دین اسلام نے مرتب کیا ہے کہ ان کا ایک پروٹوکول ہے، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یعنی کہ ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے الحمدللہ ان سادات فیملیز تک پوری ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان تک پہنچائے جاتے ہیں. اور یقیناً جب حضور کے گھرانوں تک آپ کے یہ تحائف پہنچتے ہیں تو پھر خود حضور انشاءاللہ آپ سے کیوں خوش نہیں ہوں گے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر حضور سے ہم محبت کے دعوے دار ہیں اور اگر ہم نے اس دنیا میں اللہ نے ہمیں خوب مال و دولت سے نوازا ہے اور حضور کے گھرانے کا ہی ہم نے خیال نہ رکھا تو پھر ہم نے کیا رکھا. اگر ہم خود ہی اپنی چیزوں سے مستفید ہو کر اور ہم اس سے لطف اندوز ہو کر چلے گئے تو یہ تو پھر کوئی بھی کرتا ہے. پھر بندہ مومن تو یہ نہ ہوا. یہ بندہ مومن تو وہی ہے کہ جب اس کو عطا کیا جاتا ہے یہ خود استعمال کرتا ہے. اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ یہ نہیں کرتا کہ جب سب کچھ استعمال کر لے اس کے بعد جو بچ جائے جو اتنا زائد ہو کہ وہ اس کے لیے فالتو ہو، اس کے لیے وہ ایک طرح سے اسپیئر ہو اور اس کے بعد پھر وہ بولے کہ نہیں یار یہ بچ گیا یہ میں دے دوں. بلکہ بندہ مومن کا کمال تو یہ ہے کہ جب جو چیز اس کے استعمال میں ہوتی ہے اس استعمال ہونے والی چیز سے وہ ایک حصہ نکالے کہ نہیں یار یہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیش کروں گا. یہ وہ اصل اور حقیقی نیکی ہے جس کا ذکر علامہ صاحب کر رہے تھے. اور ان کی اسی گفتگو سے میری سوچ گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا
وَأَنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تک بھی، اور میں چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، آپ اس پر کلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید میں انسان کی جو نفسیات بیان کی ہیں نا، الذی جمع مالا وعددا، کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ مال جمع بھی کرتا ہے، اس کو گنتی بھی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مال کو پروان چڑھانے کے لیے گن گن کے اس کی تہیں بنا کے رکھتے ہیں، ایک فگر پورا کرتے ہیں، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں اس میں سے کچھ خرچ کر دیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، دولت تو کم ہو جائے گی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آج میں جتنا مالدار ہوں کل میں اتنا مالدار نہیں ہوں گا، اور خدا نہ خواستہ اگر مجھ پر کوئی آزمائش آ گئی، مجھ پر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر میں کہاں سے لاؤں گا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کی اس نفسیات کے مقابلے میں فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، واہ واہ واہ، بھی سبحان اللہ کو قرضہ کون دے گا؟ کیا خوبصورت بات اللہ رب العالمین نے، دیکھیں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں وہ مال خرچ کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو قرض کے ساتھ تشبیہ دی، اللہ، کیونکہ ہمارے ہاں مزاج ہے کہ جو مال ہم کسی کو بطور قرض دیتے ہیں ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ وہ ریٹرن ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دلاسا دیا انسان کو کہ اے میرے بندے، تم میرا مال میری بارگاہ میں پیش کر دے، میں تمہیں وہ بطور قرض پھر واپس کر دوں گا۔ میرا مال ہی ہے جو میرا مال میری ہی بارگاہ میں پیش کر دے، واہ میں پھر تمہیں عطا کر دوں گا۔ کیا بات۔ تو یہ کی نفسیات، حالانکہ اس کے مقابلے میں پھر اللہ رب العالمین نے کثیر مقامات پر ارشاد فرمایا، اور اللہ کے حبیب نے ہمیں اس مقابلے میں کثیر مقامات پر یہ ترغیب دلائی کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے فوائد بہت سارے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو سیاستہ میں موجود ہے، بالخصوص مسلم شریف کے اندر، طبرانی شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جو تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو وہ بدبختی اور برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 70 دروازوں کو اور بدبختی کے 70 دروازوں کو تم پر بند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی ایک عجیب فضیلت آپ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سبحان اللہ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، کہ اللہ کے بندوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اللہ کا عطا کردہ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں۔ دو مقصد ہیں ان کے، ایک تو اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اور وصلوات الرسول، دوسرا رسول اللہ کی دعائیں مجھے موصول ہو جائیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ کے قریب ہو جاؤں اور مجھے رسول اللہ کی دعائیں مل جائیں۔ فرمایا کہ الا انہا قربۃ لہم، فرمایا کہ پھر یاد رکھنا اللہ کا قرب انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب پھر اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اب اندازہ فرمائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کہ یا تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں خرچ کرو گے اب اللہ تمہیں اپنے قریب کرے گا۔ یا تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، لیکن اب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے قریب کر لیا۔ اور یا تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں کسی کی دعا موصول ہو جائے، لیکن یہاں پر رسول اللہ کی دعا کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ذکر کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے حبیب ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ پھر کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے سکون کا سبب ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی دعاؤں سے اللہ ان پر فضل فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا تو بات، جس نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، کیا حوالہ دیا آپ نے، واہ، اور اس کو یہ کمال موصول ہو جائے، اس کو یہ عروج نصیب ہو جائے، اب اندازہ فرمائیے کہ دنیا کے فگر کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، دنیا کی گنتی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا مال اللہ کی ہی بارگاہ میں خرچ کر دیں، اللہ ہی کی رضا میں خرچ کر دیں، اور پھر اس کے بدلے میں پھر اللہ کی رحمتیں بھی سمیٹ لیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو بھی سمیٹ لیں، تو یقیناً انسان کے لیے معراج ہے یہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب سلامت رہیں جی۔ بس بات یہی ہے جو مفتی صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں آپ، لفظ قربانی جو ہے یہ لفظ قرب سے بنا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم قربانی نہ دیں،
یہ قربانی ہمیں رب کے قرب کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیم و تربیت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بس بے قرار رہتے کہ حضور اشارہ کریں اور ہم اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی جنگ جو ہے وہ درپیش ہے، سامان کی قلت ہے، صحابہ کو حکم ملا کہ جاؤ اپنے گھروں سے سامان لے کر آؤ۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا جتنا سامان تھا سب لا کر حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا، اور حضور نے پوچھا اے ابوبکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ گھر پر اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، گھر کا جتنا سامان تھا سب لا کر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے، عقیدے کی ہے، اور وہی بات جو مفتی صاحب نے کی کہ کیلکولیٹر تو آپ کو یہی بتائے گا کہ دینے سے جو ہے وہ مال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ خیرت کی بات ہے، یہ عقل کی بات ہے، کیلکولیشن کی بات ہے، یہ مٹیریلسٹک سوچ ہے، یہ مادہ پرستی ہے جس کو تنقید کا نشانہ بنایا خود ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی کہ بھئی آپ اس طرح جو ہماری کیلکولیشن ہے، پرسیپشن ہے، اور ہمارا کیلکولیٹر تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی جو دیتے جاؤ گے وہ کم ہوتا جائے گا، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ تم اس کا مطلب کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن تم نے ابھی تک دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ظاہری طور پر جب میں مال دوں گا تو اس میں کمی ہوتی نظر آئے گی، لیکن اس کا قلب اس کو گواہی دیتا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال جو میں رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں یہ گویا میں رب کو قرض دے رہا ہوں، اور اس شان والے رب کو قرض دے رہا ہوں کہ جب وہ واپس لوٹ آتا ہے تو پھر وہ جتنا دیا تھا اتنا نہیں بلکہ وہ 10 گنا، پھر 700 گنا، اور بلکہ بے حساب اپنی شان کے حساب سے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے، یہی ہماری اپنی موٹیویشن ہے جو ہم اس کاز کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں، اس کیمپین کا ہم حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو خدمت خلق ہے یہ یقین کریں یہ اللہ کی توفیق ہے ہم پر بھی اور آپ مخیر حضرات پر بھی، جو مصیبت کی کسی گھڑی میں جب صدا لگائی جاتی ہے تو آگے بڑھ کر ان اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم نوازیاں کی ہیں کہ ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی یہ جو دینے والے ہاتھ ہوتے ہیں نا یہ کبھی خود غریب نہیں ہوتے، یہ کبھی خود کسی کے سامنے دراز نہیں ہوتے، یہ دستے سوال کسی کے آگے نہیں اٹھتا، جو اللہ کی، اور آپ دیکھیں کئی مثالیں بھری پڑی ہیں قرآن سے، احادیث سے، اولیاء اللہ کے اتنے قصے ہیں جو یہاں پر مختلف پروگرامز میں بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ مال جو آپ دے رہے ہیں یہ پہلی بات تو رب کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، دوسری بات کہ آپ رب کو قرض دے رہے ہیں، اور کون سا مال ہے جو رب نے ہی آپ کو دیا تھا، کتنی شان والا رب ہے۔ اگر کہے تو کہ بھئی یہ جو تمہیں جو مال ہے یہ تو میں نے ہی تمہیں دیا ہے، اگر تم دے بھی رہے ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن قربان جائیے اس کی شان کریمی پہ کہ خود عطا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب اگر میری راہ میں دے رہے ہو تو مجھے قرض دے رہے ہو۔ قربان جائیے اپنے رب العالمین کے کہ اس نے کتنی کرم نوازیاں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر کی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر میں، اس نیک عمل کے اندر زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اختصار کے ساتھ پھر میں گفتگو کروں گا علامہ صاحب سے، علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب سے۔ اسمال ہینڈ پمپ اگر آپ نصب کروانا چاہتے ہیں کسی بھی علاقے میں جہاں پر اس وقت شدید ضرورت ہے پانی کی، تو آپ 235 UK پاؤنڈز یا پھر $300 کے ذریعے آپ یہ ڈونیٹ کر کے اسمال ہینڈ پمپ نصب کروا سکتے ہیں، انسٹال کروا سکتے ہیں۔ سادات پروجیکٹ میں ہم گفٹس جو ہے وہ تحائف پہنچاتے ہیں آپ کی جانب سے سادات فیملیز تک پورے پروٹوکول کے ساتھ، ان کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس کے عوض 75 پاؤنڈز یا پھر $121 آپ پے کر کے اور یہ سادات تک اپنے یہ تحائف پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح راشن پیکس ہوتے ہیں جس میں اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں، اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس چولہا تک میسر نہیں ہے کہ وہ کھانے پکا سکیں، تو ضیافت کا بھی انتظام الحمدللہ ان کے لیے کیا جاتا ہے، کھانا تیار کر کے ان کو کھلایا جاتا ہے۔ بہرحال راشن پیک کی عوض آپ 65 پاؤنڈز یا پھر $75 پے کر سکتے ہیں، تو ایک راشن پیک جو ہے وہ ایک سفرنگ فیملی تک پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح آپ اگر مسجد کی تعمیر کسی ایسے علاقے میں کرانا چاہتے ہیں جن کی نشاندہی آلریڈی الحمدللہ ہماری آرگنائز ٹیم ہے، آرگنائز سسٹم ہے، تو ہم ایسے علاقوں کی آلریڈی ہم نے نشاندہی کی ہوئی ہے جہاں برسہ
بارہ برس سے کوئی ایسی مسجد ہی نہیں کہ لوگ وہاں پر آ کر نمازیں ادا کر سکیں، وہاں پر جمعے کا خطبہ ہو، جمعے کی جو ہے وہ نمازیں ہوں. تو اس لیے ایک مسجد کی تعمیر کے عوض آپ 7,500 پاؤنڈز یا پھر $9,500 آپ پے کریں گے تو الحمدللہ آپ کے اس دیے ہوئے مال میں سے، ڈونیشن میں سے الحمدللہ احساس ٹرسٹ ایک مسجد تعمیر کروائے گا. اور جب تک وہاں پر نمازیں ہوتی رہیں گی، اذان کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، آپ کے درجات انشاءاللہ بلند ہوتے رہیں گے. لارج ہینڈ پمپ اگر آپ لگانا چاہیں تو 550 UK پاؤنڈز یا پھر $750 آپ پے کر سکتے ہیں. اسمال واٹر ویل، ایک چھوٹا پانی کا کنواں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں پر کھدوایا جائے تو اس کے عوض 695 UK پاؤنڈز یا پھر $945 آپ پے کر سکتے ہیں. ایک بڑا کنواں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں پر کسی ایسے مضافاتی علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں جہاں پر دور دراز ہماری خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو جانا پڑتا ہے پانی حاصل کرنے کے لیے، تو ایک بڑا پانی کا کنواں اگر آپ 2,135 UK پاؤنڈز دیں یا پھر آپ $3,045 دیں تو الحمدللہ ایک ایسی جگہ، ایک بڑا کنواں تعمیر کروایا جا سکتا ہے، ایک بڑا کنواں کھدوایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ایک بڑی بستی کے لوگ جو ہے وہ وافر مقدار میں وہاں سے پانی حاصل کر سکتے ہیں. جو اسکرین پہ اس وقت آپ کو فوٹیجز اور ویجولز نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آرگنائز وے میں، کتنے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ یہ تمام پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے. اور صرف باتیں نہیں ہو رہی ہیں، فوٹیجز دکھانے کا مقصد ہے کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ طاقت جو ہے وہ ایک عمل میں ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنے آنکھوں کے سامنے یہ تمام مراحل اور یہ اقدامات اور یہ کار خیر لوگ سر انجام دیتے ہوئے احساس ٹرسٹ کے والنٹیئرز کا ہمارے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، کارکنان نظر آتے ہیں، رضاکار نظر آتے ہیں، تو آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو بھی یقین آپ اور مزید بڑھ جاتا ہے کہ ہاں احساس ٹرسٹ ایک وہ آرگنائزیشن ہے، وہ ادارہ ہے، وہ فاؤنڈیشن ہے کہ جس کے تحت الحمدللہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں، ہم اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں تک اپنی امداد پہنچا سکتے ہیں جن کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے. علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے گفتگو کی، میں چاہوں گا وہیں سے اگر ہم آگے کنٹینیو کریں. بسم اللہ. بالکل، میں اس میں بلکہ ایک وہ پہلو شامل کروں. آپ نے جب غزوہ تبوک کا ذکر کیا سبحان اللہ، تو مجھے علامہ اقبال کا وہ کلام جو صدیق اکبر کے اسی واقعے کو انہوں نے منظوم کیا ہے، اس کا آخری شعر جو تتمہ ہے، تلخیص ہے، جہاں اقبال نے کہا کہ پروانے کو چراغ ہے، اللہ اکبر، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. یہ ایک مسلمان کا جذبہ کہ ہمارے لیے ہمارا رسول، ہمارے رسول کا فرمان وہ اہم ہے، اور وہ ہمارے نبی کی تعلیم یہی ہے کہ اپنی ذات میں مقید نہ ہو، اپنی ذات میں محدود نہ ہو. واہ واہ واہ. ابھی یہ واٹر پمپ کے حوالے سے آپ جب تذکرہ کر رہے تھے تو ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی تھی کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے گزشتہ اقوام کے بہت سارے احوال مختلف مواقع پہ بیان کیے. ایک موقع پر ایک عورت کا ایک واقعہ بتایا صحابہ کرام کو. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ایک عورت تھی جو سخت گنہگار تھی، اور ایک مرتبہ وہ گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو شدید پیاسا ہے اور پیاس سے اس کی حالت نڈھال ہوئی ہے. اس نے کنواں تھا، کنویں میں اس نے اپنے جوتے میں ایک رسی باندھی، پانی کھینچا، اس کو پلایا. اللہ نے اس عمل کی بدولت اس کو بخش دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے، ایک کتے کو پانی پلایا، اس نے جو سخت گنہگار تھی، اس ایک عمل کی وجہ سے وہ سارے گناہ بخش دیے گئے. اللہ اکبر. اب اگر کوئی اللہ کے ایک مخلوق کتے کو پانی پلانے کا اگر یہ اجر و ثواب ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا کیا اجر نہ پاتا ہوگا. اللہ اکبر. جب ہینڈ پمپ لگتا ہے، کوئی پانی کا انتظام ہوتا ہے، تو وہاں سے ایک مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے. اور ہم جب پانی کا انتظام کریں تو ہم ایک نیت یہ بھی کریں کہ کربلا میں خاندان رسالت پر پانی بند ہوا تھا، ہم اس وقت نہیں تھے، لیکن آج ہم ان سے محبت کا اظہار یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، پانی کی ترسیل ان کے لیے آسان کر دیں کہ اے نواسۂ رسول، ہم اس زمانے میں ہوتے
تب بھی ان لوگوں میں نہ ہوتے جو پانی بن کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم آج آپ کی محبت میں پانی لوگوں تک پہنچانے والے بن واہ جائیں، واہ واہ، پانی تک رسائی لوگوں کی آسان بنا دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، کلام پیش کریں گے، ملتمس ہوں ایک بار پھر اپنے بھائی قاری اسد الحق سے۔ حضرت بسم اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جس سوز کے ساتھ آپ نے بردہ شریف پیش کیا ہے، رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر اپنی نگاہ کرم اور پھر ہم سب پر اپنی نگاہ کرم فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو میں شامل کریں گے۔ علامہ صاحب، ہم یہ چاہیں گے کہ ہم نے سادات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، قرآن کریم ہمیں کس طرح سے تعلیم دیتا ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تقاضا کرتی ہیں خدمت خلق کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا ذرا اس پر بھی ایک تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جو ہمارے اکابرین ہیں، خاص طور پر جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے ہاں کس طرح انتظامات ہوتے تھے اور کیا
کس انداز سے یہ اقدامات ہوتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ خدمتیں خلق کی جائے اور دکھی انسانیت کے کام آئے جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے تکلیفوں کو، اچھا معذرت، اگر ہو سکے اسی کے ساتھ میسج بھی مفتی صاحب دے دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، لوگوں کے دکھوں کو، لوگوں کی تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو دور کرنے کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بندے کی بڑی عجیب کیفیت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ عرض کی حضور کیا معاملہ ہے، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اسے اللہ نے اتنا وسیع محل جنت میں عطا کیا ہے کہ وہ کبھی مشرق کی طرف دوڑتا ہوا دور تک جاتا ہے، کبھی مغرب کی طرف دوڑتا ہوا دور تک جاتا واہ ہے۔ واہ واہ۔ تو عرض کی کہ حضور اللہ رب العالمین نے اسے وہ محل کس لیے عطا کیا؟ ہمیں ارشاد فرمایا تاکہ ہم بھی اس کی جستجو میں نکلیں۔ صحیح۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ بندہ سڑک سے، راستے سے گزر رہا تھا اور ایک کانٹا پڑا ہوا تھا، اس نے وہ اس لیے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیا کہ کہیں میرے کسی بھائی کے پیر میں نہ چبھ جائے، اللہ اکبر، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو اذیت ہوگی۔ اپنے مسلمان بھائی کے راستے سے کانٹے کو دور کرنے کے سبب رب کائنات نے جنت میں اتنا بڑا محل عطا کیا کہ وہ کبھی مشرق کی طرف دوڑتا ہے اور دور تک جاتا ہے، اور کبھی مغرب کی طرف دوڑتا ہے تو دور تک جاتا ہے۔ اندازہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی خلقت کے راستے کی تکلیفیں دور کرنے سے، اللہ کے بندوں کی مصیبتوں کو دور کرنے سے رب کتنا رحمان ہے، وہ کتنا راضی ہوتا ہے بندے کے حوالے سے۔ تو ایسی کیفیت میں جسے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نواز دے اور وہ کسی کے لیے پانی کا بندوبست کر دے، کسی کے لیے راشن کا اہتمام کر دے، کسی کے لیے صاحبان میسر کر دے، اور کسی کو نماز ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد کی چھت میسر کر دے، تو اللہ رب العالمین اس بندے پر کس قدر مہربان ہوگا، کس قدر اس پر اللہ کی رحمتیں اور عطائیں ہوں گی۔ تو میرا تمام ناظرین سے یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے دامن میں وسعت رکھی ہے کہ اس نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کا ایک مزاج اور انسان کا ایک خاصہ ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہماری بات کا آغاز ناشکری سے ہوتا ہے، تو ہمیں اپنی بات کا آغاز اللہ کے شکر سے ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ شیخ سعدی علیہ رحمت کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک دفعہ سیاحت کرتے ہوئے جا رہے تھے، جنگل میں ان کی چپل ٹوٹ گئی، تو چلتے چلتے ایک مسجد میں پہنچے اور وہاں پر جا کر نماز ادا کی، اور نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ ہمارے مالک تیرے بڑے وسیع خزانے ہیں، اگر تو مجھے ایک جوتا عطا فرما دیتا تو کیا کمی تھی۔ اللہ اللہ۔ یہ دعا کرنے کے بعد ہم مسجد سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہے اور اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب فی الفور واپس گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور عرض کی کہ میرے مالک تیرا فضل ہے کہ تو نے جوتا نہیں دیا لیکن پاؤں تو دیے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دینے کے لائق کیا، اس کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم اس کی نعمتوں سے مشرف ہیں، ہم سویرے شام دسترخوان پر اس کے فضل اور نعمتوں کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ ایسی کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور عملی شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں دسترخوان پر نعمتیں موجود نہیں ہیں اپنے دسترخوان کی نعمتیں وہاں پر سجا دیں تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، سلامت رحم صاحب، آپ کا بہت شکریہ آمد کا، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب جزاک اللہ، حسب معمول بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ کی گفتگو میں، اور پروگرام سے جاتے جاتے ایک کلام کے ساتھ انشاءاللہ رخصت ہوں گے، اور لب لباب خلاصہ کلام یہی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت میں جس قدر ہو سکے کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ یہ آپ ان لوگوں پر نہیں خود اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور رب کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہترین طریقہ اور سلیقہ کوئی نہیں ہوتا، قرینہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونے چلا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب۔ نبی کے دین کا پاسباں کون ہے؟ حسین ہے۔ نبی
دین کا پاسباں کون ہے؟ حسین ہے، علی و فاطمہ کی جان کون ہے؟ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ زبردست، سبحان اللہ۔ انا بن الحسین کس کے واسطے کہا گیا؟ کیا کہنے، انا بن الحسین کس کے واسطے کہا گیا ہے؟ جس کے حق میں یہ بیان سبحان اللہ، کون ہے؟ حسین ہے جس کے حق میں یہ بیان کون ہے؟ حسین ہے ماشاءاللہ۔ جناب حق کا ترجمان کون ہے؟ میرا نبی۔ جناب حق کا ترجمان کون ہے؟ میرا نبی۔ میرے نبی کا ترجمان کون ہے؟ حسین ہے۔ میرے نبی کا ترجمان کون ہے؟ حسین ہے۔ زمین کربلا